إنسان أنا أتسامى برحمتي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. ناظرین، مرسی ٹی وی پر آپ کا استقبال ہے اور میں لے کر حاضر ہوں ایک اہم پروگرام خوشخبریاں اور وعیدیں. آج کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ حسن ظن. ایک بندے کی کامیابی کا راز اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ حسن ظن ہوتا ہے، اچھا گمان ہوتا ہے، اچھی سوچ رکھنا ہوتا ہے. کیونکہ جب بندہ اللہ رب العالمین کے بارے میں گمان اچھا نہیں رکھتا تو پھر نہ اسے عبادت میں دل لگے گا، نہ اسے اس دنیا میں اچھے کاموں میں دل لگے گا، اور نہ ہی اس کی دعاؤں کی قبولیت کے معاملے میں اس کے دل میں اطمینان ہوگا. لہذا اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے کہ انا عند ظن عبدی، میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوتا ہوں. بندہ اگر اچھا گمان کرتا ہے تو وہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے، اور بندہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات سے برا گمان کرتا ہے، بدگمانی کرتا ہے، تو اس کا نقصان خود اسے لاحق ہوتا ہے. کیسے نقصان لاحق ہوتا ہے اور فائدہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ بندہ جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے تو اسے یقین ہوتا ہے، اس کو حسن ظن اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ میرے عبادت کو قبول کرے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کی قبولیت کے جو مختلف اسباب بتلائے ہیں وہ اس کی عبادت میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے موجود ہوتے ہیں. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس کا گمان اچھا نہیں ہے تو اس کو عبادت میں کیسے اطمینان حاصل ہو سکتا ہے؟ کیسے وہ خوشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا؟ اسی طرح ایک بندہ صدقہ کر رہا ہے، ایک بندہ کوئی ایک نیک کام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس کو حسن ظن ہے کہ میں جو نیکی کر رہا ہوں اس نیکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائیں گے، میری وہ نیکی اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی اہمیت رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے اہمیت دیں گے، تو بندہ خوش دلی کے ساتھ اس نیکی کو انجام دے گا. لیکن اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بدگمان ہے تو کبھی بھی وہ خوش دلی کے ساتھ کسی نیکی کو انجام نہیں دے سکے گا، بلکہ محض مجبور ہو کر یا کسی ایسے ہی انداز میں وہ کوئی نیکی کر دے گا، اس کے پیچھے کوئی اس کا مقصد خاص کار فرما نہیں ہوگا. جب بندہ اللہ رب العالمین کے ساتھ اچھا گمان کرتا ہے تو اس سے بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں. اس کو عبادت میں دل لگتا ہے، اس زندگی کے مقصد کے حصول کے لیے وہ زندگی جیتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف جان کر، اللہ تعالیٰ کا تعارف حاصل کر کے اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی کو گزارنے کا کام کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر اس کے مطابق وہ اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کا؟ اس دنیا کی زندگی میں بھی ایک سرخرو اور کامیاب انسان بنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے بعد بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے لیے جو سب سے بڑی کامیابی رکھی ہے، جنت میں داخلہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اس میں داخلہ نصیب ہو سکتا ہے. اللہ نے کہا قرآن مجید کے اندر فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فقد فاز، کہ جو جہنم سے بچا لیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے، سب سے بڑا کامیاب وہی ہے. اس لیے بھائیو، ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں، اپنے اندرون کا حساب لیں اور دیکھیں کہ کیا ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر حسن ظن ہے یا نہیں ہے. ہم جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو ہمارا دل اس پر مطمئن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اگر نہیں ہے تو ہمیں اپنے اصلاح کی ضرورت ہے. بہت ساری پریشانیاں آتی ہیں اور ان پریشانیوں کے وقت میں ہم شکوے کرنے لگتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، ہم گریہ وزاری کرنے لگتے ہیں. نہیں، اگر بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے حسن ظن رکھتا ہے تو بندہ بس اس حسن ظن کی بنیاد پر اللہ کی تقدیر پر خاموشی کے ساتھ راضی ہوتا ہے اور اسی پر خوش ہوتا ہے، کیونکہ اسے اندازہ ہوتا ہے کہ میرا رب میرے حق میں کوئی برا فیصلہ نہیں کرے گا. ابراہیم علیہ السلام کے حق میں اللہ تعالیٰ نے جب فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو جا کر بے آب و گیاہ چھوڑائیں، اللہ کے فیصلے پر وہ راضی تھے اور انہوں نے اس بنیاد پر اپنے بیوی بچوں کو وہاں لے جا کے چھوڑ کر وہ آ گئے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا جب حکم آیا، وہ خواب میں دیکھا انہوں نے کہ اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں. انہیں پتا تھا میرا پروردگار
میرے حق میں کوئی برا فیصلہ نہیں کر سکتا. حسن ظن تھا انہیں پروردگار کی ذات پر, لہذا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو انجام دینے کے لیے چل پڑے. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے زیادہ مقرب اور سب سے زیادہ محبوب بندے بن گئے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ حسن ظن رکھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں. جزاک اللہ خیر. مرسی ٹی وی، پیغام رحمت.